شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بارے میں جانیں گے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کی شکل میں کیسے تبدیل ہوئی اور اس قوم کا کیا گناہ تھا اور شیطان نے انہیں کس طرح ورگلایا۔ تو ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد سمندر کے کنارے حیلہ نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب راحت اور سکون آیا تو یہ اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے اور اللہ کی مخلوقات پر ظلم کرنے لگے۔ تو یوں اللہ نے ان لوگوں کو خبردار کیا کہ ہفتے میں ہفتے کے دن شکار نہ کیا کرو، اتوار سے لے کر جمعے تک جتنا شکار پکڑنا ہے پکڑ لو، لیکن ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوقات کے امن کے لیے رکھ لو۔ تو یوں اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ اتوار سے لے کر جمعے تک سمندر میں مچھلیاں پکڑنے لگے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں ہاتھ نہ آتیں، اور ہفتے کے دن سمندر کو دیکھتے تو ان لوگوں کو بڑی بڑی مچھلیاں نظر آنے لگتیں اور شیطان کا ورگلانا۔ آئیے جانتے ہیں شیطان نے اس قوم کو کس طرح ورگلایا۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورگلایا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، میری ترکیب پہ عمل کرو، تم شکار سے کبھی محروم نہیں ہوگے۔ تو بس شیطان کے کہنے پر اس شخص نے ہفتے کے دن کانٹا لگا کر ڈوری کو سمندر میں ڈال دیا کہ مچھلیاں پھنسے، اور شیطان نے کہا تم اس مچھلی کو اتوار کے دن نکالنا، اور یوں ہفتے کی غربت بھی باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ بس شیطان کی بتائی ہوئی ترکیب پہ ہفتے کے دن مچھلی پھنسی رہی اور وہ اتوار کے دن نکالتا اور خوشی سے کھا لیتا۔ جب آس پاس کے لوگوں نے پوچھا تو ان کو بھی یہی ترکیب بتانے لگا، اور یوں اس قوم کے کچھ لوگ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کے لیے جال پھینکتے اور اتوار کے دن نکالتے، اور کچھ نے تو اس سمندر میں سے نالیاں بنا کے چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیے تاکہ اگلے دن جیسے ہی مچھلیاں یہاں سے گزرے تو ان تالاب میں پھنس جائیں اور وہ اتوار کو ان مچھلیوں کو نکال کے پکا کے کھائیں گے۔ بستی کے بیچ میں دیوار کھڑی کرنا۔ آخر کیا وجہ تھی کہ اس بستی میں دیوار کھڑی کر دی گئی؟ اس گاؤں میں کچھ اللہ کے خاص بندے بھی موجود تھے جو کہنے لگے، اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا ہے، تم جال پھینکتے ہو، چھوٹے چھوٹے تالاب بناتے ہو، ان میں ہفتے کے دن اگر مچھلی پھنستی ہے تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کو مذاق اڑانے لگے کہ ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہی کریں گے۔ اب اس بستی میں 3 گروپ بن گئے۔ ایک گروپ میں 70,000 لوگ تھے جو نافرمان لوگوں کی بار بار اصلاح کرتے، دوسرے وہ جو ان لوگوں سے نفرت کرتے اور خاموشی اختیار کرتے، اور تیسرے وہ جو گمراہ ہو کر اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ تو یوں نیک بندوں نے اس بستی کے بیچ میں سے دیوار کو کھڑا کر دیا اور یہ نافذ کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے ایک طرف ہو جائیں اور ہم جو اللہ کے فرمانبردار ہیں وہ اس طرف رہیں گے۔ وہ سارے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار تھے بار بار نافرمانوں سے کہتے رہے اور نافرمان لوگوں کو سمجھاتے رہے، لیکن نافرمان لوگ نہ سننے والے تھے۔ اے لوگو، اللہ سے ڈرو۔ قوم سمود اور قوم لوط کا جو حشر ہوا اس کو یاد کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پر بھی کوئی عذاب آ جائے گا۔ اللہ کا عذاب اور بندر کی شکل میں تبدیل ہونا۔ آئیے جانتے ہیں اس بارے میں۔ وہ سارے نافرمان جن کی تعداد تقریباً 12,000 تک تھی، وہ ہنستے رہے، یہ تو سب کتابی باتیں ہیں، ہم پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ بس جیسے ہی وہ گروہ 2 حصوں میں تبدیل ہو گیا، ایک وہ جو اللہ کے فرمانبردار بندے دیوار کی اس طرف تھے اور دوسرے وہ جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندے تھے وہ دیوار کے اس طرف تھے۔ نافرمان پوری رات ہنستے رہے اور مذاق اڑاتے رہے کہ وہ اللہ کے خاص بندے جو دیوار کے اس طرف تھے معافی مانگتے رہے۔ بس جیسے ہی صبح ہوئی، وہ نیک انسان اٹھے اور انہوں نے دیوار کے اس طرف سے کسی انسان کی آواز نہ سنی تو وہ دیوار کے اوپر چڑھ کر دیکھنے لگے تو سارے کے سارے لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے، استغفر اللہ، اور بندروں کی سی حرکتیں کر رہے تھے۔ وہ لوگ جو دیوار سے ان بندروں کو دیکھتے تو نیک لوگ ان میں موجود اپنے رشتہ داروں کو ان کے کپڑوں سے پہچانتے اور وہ چیخ کے رونے لگے اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنے لگے۔ اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ ہو کے رہتا ہے
وہ 12,000 جو لوگ بندر بن چکے تھے کچھ بھی کھا پی نہیں سکتے تھے، اور اس طرح وہ 3 دن بعد اس عذاب میں آ کر مر گئے۔ تو ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، اور ہمیں کمنٹس باکس میں بتائیے گا آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور ویڈیو پر لائک دینا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔